السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، جیسا کہ ہم پہلا چیپٹر پڑھ چکے تھے مناقب عمر بن عبدالعزیز، اس کے بارے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ وہ سبق جو ہے وہ خلاصے کے لیے اور سیاق و سباق کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ اب جو اگلا چیپٹر ہے وہ ہمارے پاس تشکیل پاکستان، میاں بشیر احمد اس کے رائٹر ہیں۔ میاں بشیر احمد کی شناخت ملت کا پاسباں ہے محمد علی جناح، نغمہ بہت ان کا مشہور ہوا۔ میاں بشیر احمد نے بہت سارے ایسے مضامین لکھے جو تحریک پاکستان کے حوالے سے معلومات دیتے ہیں۔ تشکیل پاکستان بھی ان کا ایک ایسا ہی مضمون ہے۔ تشکیل پاکستان جو سبق ہے یہ سیاق و سباق کے حوالے سے بھی اتنا اہم نہیں ہے اور اس کا خلاصہ بھی اتنا اہم نہیں ہے۔ اس میں صرف آپ کو شارٹ کویشچنز آتے ہیں جو آپ نے بہت اچھے طریقے سے تیار کرنے ہیں۔ تشکیل پاکستان در حقیقت پاکستان بننے کی ابتدا سے لے کر آخر تک کی کہانی ہے۔ اس میں آپ کو مختلف واقعات نظر آتے چلے جائیں گے۔ ہندوستان میں اسلامی حکومت اورنگزیب عالمگیر کی وفات کے بعد کب تک رہی، پھر سیاسی تنزل کیسے آیا، سید احمد بریلوی نے کس طرح اصلاح کی، سکھوں کے خلاف انہوں نے کس طرح سے تحریک چلائی، پھر 1857 کی جنگ آزادی میں رہی صحیح عزت بھی خاک میں مل گئی، مسلمانوں پہ ان کے مظالم بڑھتے گئے انگریزوں کے، اور اس کے بعد پھر سر سید احمد خان کا ذکر آتا ہے کہ کس طرح سے وہ آئے اور انہوں نے اپنا رسالہ تہذیب الاخلاق نکالا اور مسلمانوں کو اس کی اصلاح کی کوشش کی۔ سر سید نے پنجاب کا دورہ بھی کیا، زندہ دلان پنجاب نے ان کو کس طرح سے خوش آمدید کہا، آل انڈین ممدن ایجوکیشنل کانفرنس کی بنیاد رکھی، اور پھر 1885 میں انڈین نیشنل کانگریس بن جاتی ہے۔ قائد اعظم اس میں شمولیت اختیار کرتے ہیں اور پھر قائد اعظم اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ سر سید احمد خان مسلمانوں کو یہ سمجھانے میں لگے ہوئے ہیں کہ پہلے وہ اپنی معاشرتی تعلیمی اصلاح کریں، اس کے بعد وہ سیاست میں حصہ لیں۔ سر سید احمد خان کی وفات کے بعد ان کے رفاقار محسن الملک، وقار الملک، مہالی، نذیر احمد، شبلی نعمانی نے بھی اس سلسلے کو جاری رکھا اور مسلمانوں نے کچھ نہ کچھ ترقی کے منازل طے کیے۔ علی گڑھ تحریک کے بعد، علی گڑھ دائرے کے بعد بہت ساری تحریکیں آئیں، جس میں دیوبند ہے، ندوۃ العلماء ہے، یہ بہت ساری تحریکیں مسلمانوں کی اصلاح کرتی رہیں۔ اور پھر یہاں پہ ہمارے شاعر مشرق اقبال کا ذکر آتا ہے کہ انہوں نے کس طرح قوم کو اپنا فلسفہ خود ہی دیا اور مسلمانوں کو یہ بتایا کہ اطاعت الہی حاصل کرنے کے لیے ضبط نفس اور کس طرح سے نیابت الہی کی منزلیں حاصل ہوتی ہیں، اور یہ خودی کے 3 مراحل ہیں۔ یہاں پہ خودی کا بڑا واضح طریقے سے بیان کیا گیا ہے۔ اقبال کی شاعری سے اقتباس بھی موجود ہے، اور اقبال کا ذکر کرتے کرتے پھر وہ قوم جو رہنماؤں کی پکار پر اب ٹھوکریں کھا کر کچھ نہ کچھ چلنا شروع ہوئی تھی، اب اس کی کچھ اس کے اندر زندگی کی رمق پیدا ہو گئی۔ اور پھر انڈین نیشنل کانگریس کے قیام کے بعد سر سید احمد خان کی تحریک نے کچھ نہ کچھ مسلمانوں میں شعور پیدا کیا، اور پھر تقسیم بنگال کا اہم واقعہ رونما ہوتا ہے، اور تقسیم بنگال کے خلاف تحریک شروع ہوتی ہے، اور پھر تنسیخ بنگال کے بعد مسلمانوں کے اندر یہ شعور پیدا ہوتا ہے کہ اب ہم اپنے لیے سیاسی جدوجہد کے لیے کوئی ایک جماعت تشکیل دیں، اور پھر 1906 میں مسلم لیگ کا قیام عمل میں آتا ہے۔ اس کے بعد پھر جتنے اہم واقعات ہیں، تقسیم بنگال کی تنسیخ، جنگ بلکان اور طرابلس، اس طرح کے بہت سارے واقعات رہتے ہیں، اور آخر میں سیلف گورنمنٹ کا مطالبہ کر دیتے ہیں مسلمان اور ہندو مل کر۔ اور پھر اس کے بعد میثاق لکھنؤ، گول میز کانفرنس، بہت سارے سیاسی حالات، واقعات منظر نامے پر نظر آتے ہیں۔ شدی سنگٹن تحریکیں چلتی ہیں، سائمن کمیشن آتا ہے، نہرو رپورٹ آتی ہے، یہ سارے دیکھ لیں آپ کے سامنے سنین موجود ہیں جو 14 نکات، اور اس کے بعد یہ تمام انتخابات، اردو ہندی تنازع، یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے موجود ہیں، اور بالآخر یہ ہندوستان کے مسلمانوں کو ایک شعور بیدار ہو جاتا ہے کہ اب ہمیں آزادی چاہیے، اور بالآخر قائد اعظم محمد علی جناح کے ہاتھ میں قیادت آ جاتی ہے مسلم لیگ کی، اور پھر مسلم لیگ کی قیادت جب قائد اعظم سنبھالتے ہیں تو پھر مسلم لیگ قرارداد پاکستان 23 مارچ 1940 کو لاہور میں منظور کرتی ہے، اور اب مسلمانوں کا ایک ہی نصب و لحن ہے، ایک ہی منزل ہے، الگ وطن، جداگانہ وطن، جہاں پہ وہ اپنے مذہب، اپنے اصولوں کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ اس کے بعد بھی جو سیاسی منظرنامہ برصغیر پاک و ہند میں تخلیق ہوتا ہے وہ سارا اس میں موجود ہے۔ نئے انتخابات ہوتے ہیں، مسلمان کہیں سے ہندو جیتتے ہیں، کہیں سے مسلمان جیتتے ہیں، اور پھر آپس میں ان کا سمجھوتا، اور پھر ان کے آپس میں جھگڑے، اور پھر بالآخر انگریز یہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ جون 1948 تک ہندوستان کو خالی کر دے گا۔
اور پھر جنوری میں ایک زبردست تحریک اٹھتی ہے جو تابوت میں آخری کیل کی مثال ہوتی ہے، اور بالآخر مسلمان جو ہیں وہ اپنی قربانیاں اور اپنے جذبوں میں صادق ثابت ہوتے ہیں، اور پاکستان جو ہے وہ ایک بر اعظم ایشیا میں ایک اسلامی قوت کے طور پر ابھر کر رونما ہوتا ہے۔ اور یہ سلطنت جو تھی وہ مساوات، اصول، جمہوریت اور ان تمام اصولوں پر قائم کی گئی، اور مسلمانوں کا نصب العین اسلام تھا، اور اسلام جس کا ڈنکا جو ہے وہ اب تک بجتا رہتا ہے۔ اور یوں پھر اس سبق کے اختتام میں کارنامہ اسلام عنوان ہے اس مضمون کا جو میاں بشیر احمد نے تحریر کیا۔ یوں یہ سبق جو ہے نہ سیاق و سباق کے حوالے سے اہم ہے، نہ اس کا خلاصہ پوچھا جاتا ہے، اس میں صرف اور صرف آپ کو سنین پوچھے جاتے ہیں۔ یہ ایم سی کیوز کے لیے امپورٹنٹ ہے، تو آپ لوگوں نے اس کو بہت اچھے طریقے سے اس کے ایم سی کیوز تیار کر لینے ہیں۔ اور یہ ایک طرح سے سمجھے تحریک ہے پوری، شروع سے لے کر آخر تک، کہ کس طرح سے مسلمانوں نے اپنے مسائل حل کیے اور کس طریقے سے یہ جد و جہد جو تھی آزادی کی وہ جاری و ساری رہی۔ اس کے بہت سارے آپ کو شارٹ کوشچنز مل جائیں گے بنے ہوئے، اس میں چھوٹے چھوٹے شارٹ کوشچن، مسلم لیگ کب قائم ہوئی، کانگریس کب قائم ہوئی، 14 نکات کب پیش ہوئے، شملہ وفد کب آیا، تنسیخ بنگال کب ہوئی، تقسیم بنگال کب ہوئی، اس طرح کے بہت سارے کوشچنز آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں پیپر میں، جو آپ نے اچھے سے تیار کرنے ہیں۔ یہ پیپر میں ایم سی کیوز کے لیے بہت امپورٹنٹ چیپٹر ہے، آپ اس کو اچھے سے دیکھ لیجئے گا۔ اب آپ نے جو نیکسٹ چیپٹر کی ریڈنگ کرنی ہے وہ ہمارے پاس بہت ہی امپورٹنٹ چیپٹر آ رہا ہے آگے، وہ ہے ہمارے پاس نواب محسن الملک۔ یہ انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو نیکسٹ پڑھاؤں گی، تو آپ نے تشکیل پاکستان کو اچھے سے ریڈ آؤٹ بھی کرنا ہے، اور اس کے سارے شارٹ کوشچنز بھی تیار کر لینے ہیں۔ جزاک اللہ خیر بچوں۔